بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آستانہ سیریز کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہم نے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ پر کیے گئے پروگرام کے اختتام پر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلا پروگرام بابا بلے شاہ قصور والوں پر کریں گے۔ اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ویورز، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ نے روحانیت میں کیسے اتنا بڑا مقام حاصل کیا؟ آپ کے پیر و مرشد کون تھے اور آپ نے کیوں پیر و مرشد کو منانے کے لیے رقص کیا؟ اور آپ پر کیوں علماء نے فتوے لگائے؟ آپ کی تدفین پر اختلاف کیوں ہوا اور آپ کو قصور شہر سے باہر کیوں دفنایا گیا؟ آج ان تمام سوالوں سے جڑے اہم رازوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویورز، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ریسرچ ٹیم کے اہم ممبر قریشی صاحب۔ ان سے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔ جی قریشی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں وسیم بھائی؟ جی سر، اللہ پاک کا کرم ہے۔ تو قریشی صاحب، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کے حوالے سے تاریخی کتابیں کیا کہتی ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی سر۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں کوئی مصدقہ ذریعہ تو نہیں ملتا۔ سی ایف فاسبورن نے ان کا سال ولادت 1680 عیسوی بیان کیا، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر فقیر محمد کا ایک ریفرنس ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں 1148 ہجری کو بابا بلے شاہ کا سال ولادت قرار دیا ہے۔ زیادہ تر محققین اس بات پر متفق ہیں کہ سال ولادت 1680 عیسوی اور سال وفات 1788 عیسوی ہے۔ تاریخ الاسفیہ، جو کہ حضرت شاہ عنایت قادری تاریخ مرشد بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس کے مطابق بابا بلے شاہ کا سلسلہ نسب 14ویں پشت میں حضرت عبدالقادر جیلانی سے جا ملتا ہے۔ آپ کے اجداد میں جو بزرگ اچ گیلانیہ میں آباد ہوئے وہ حضرت شیخ بندگی محمد غوث تھے۔ اچ گیلانیہ میں آج کا اچ شریف بابا صاحب کا آبائی شہر تھا۔ آپ کے والد حضرت سخی شاہ محمد ایک صوفی عالم دین تھے۔ آپ 6 سال اچ شریف میں رہے، پھر آپ کے والد پانڈو کے بھٹی میں، جو کہ ایک قصور کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر آ کر آباد ہوئے، ایک مسجد بنائی اور درس و تدریس شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ کو یعنی بابا بلے شاہ کو خواجہ حافظ غلام مرتضیٰ قصوری، جو کہ ایک مایہ ناز عالم تھے، ان کے سپرد تعلیم کے لیے کیا گیا۔ حافظ صاحب کے ایک دوسرے شاگرد حضرت وارث شاہ ہیں، کافی مشہور صوفی شاعر ہیں، جنہوں نے ہیر وارث شاہ لکھی۔ حافظ صاحب اکثر شکایت کرتے نظر آتے کہ 2 ہی مایہ ناز شاگرد تھے، ایک نے سارنگی تھام لی اور گھنگرو پہن لیے، اور دوسرے نے ہیر رانجھا کے گیت گانے شروع کر دیے۔ بہت خوب سر، زبردست، ماشاءاللہ۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا احوال بیان فرمایا۔ اچھا سر، آپ کا مزار مبارک تو قصور شہر پاکستان میں ہے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ آپ کے دربار انڈیا میں بھی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی سر۔ اچھا، حضرت بابا بلے شاہ کو سرحد کے دونوں جانب رہنے والے پنجابی عظیم شاعر اور دانشور مانتے ہیں، جس میں سکھ بھی شامل ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت سازشیوں نے پنجاب کی دھرتی کو تو تقسیم کر دیا، مگر آج بھی دونوں جانب رہنے والے جڑے ہوئے ہیں۔ بلے شاہ کے چاہنے والوں نے ہندوستان میں بھی بابا بلے شاہ کے 3 دربار بنا رکھے ہیں۔ ایک دربار مسوری میں ہے، جہاں کئی برس سے بلے شاہ کا سالانہ میلہ منعقد ہوتا ہے۔ دوسرا مزار گاؤں کند والا حاضر خان، ضلع فاضل کا، فیروز پور روڈ، انڈیا، یہاں ہے، اور یہ جگہ ہمارے بارڈر کے ساتھ ملتی ہے۔ لاہور کا فیروز پور روڈ جو ہے، یہ وہی فیروز پور روڈ ہے جو انڈیا تک جاتا ہے۔ اس مزار کے منتظمین کے مطابق 40 سال قبل یہاں کے کچھ لوگ قصور دربار سے ایک اینٹ لے آئے اور یہاں بابا جی کا علامتی دربار بنا دیا، تب سے یہاں ہر سال میلہ لگتا ہے۔ تیسرا مزار بلے وال گاؤں لدھیانہ میں ہے۔ یہ 3 دربار وہ ہیں جس کی تصدیق میں کر سکا ہوں۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ تقریباً 9 دربار آپ سے منسوب ہیں، جو کہ انڈیا کے مختلف حصوں میں بنائے گئے ہیں، اور سکھ اور مسلمان یہاں تقریبات میں شرکت کرتے ہیں۔ سر، یہ انڈیا میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے درباروں والی بات تو بڑی حیران کن ہے، یقیناً ہمارے ویورز کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اچھا سر، بابا بلے شاہ
रहमत उल्लाह अलैह ने मुर्शिद को कैसे तलाश किया, बैत कैसे की, इस पर कुछ इजहार ख्याल फरमाएं। जी कोई साहब। हजरत बाबा बुल्ले शाह मुर्शिद की तलाश में सरगर्दा फिर रहे थे। आखिर थक कर एक दरख्त के साए तले सो गए। ख्वाब में आपकी 5वीं पुश्त के एक बुजुर्ग हजरत सैयद अब्दुल हकीम आए और प्यास की शिकायत की। हजरत बाबा बुल्ले शाह ने एक दूध का प्याला पेश किया, जिसमें से थोड़ा सा बुजुर्ग ने पिया और बाकी वापस इन्हें पिला दिया, जिससे इनका सीना रोशन हो गया। उन बुजुर्ग ने आपके लिए दुआ की और कहा कि मुर्शिद कामिल की तलाश करो। बेदार होने के बाद आप वापस घर आए और वालिद को बताया। उन्होंने कहा कि उन्हीं बुजुर्गवार का दामन थाम लेते। रात को फिर दोबारा बुजुर्ग ख्वाब में आए और हजरत शाह इनायत कादरी से बैत होने का हुक्म दिया। आप फौरन लाहौर रवाना हुए और दिल में ख्याल आया कि मैं सैयद हूँ, आली नस्ब हूँ, तो इंशाअल्लाह शाह इनायत राजी हो जाएंगे। जब आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने फरमाया कि आप खानदानी सैयद हैं, मैं आराई बागबान का बेटा, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। आप बहुत नादिम हुए और मुआफ़ी के दरख्वास्त गुजार हुए। फिर बैत हुई और आपकी तरबियत शुरू हुई। चुनाचे इस वाक़े को बुल्ले शाह ऐसे बयान करते हैं, बुल्ले शाह दी सुनो हिकायत, हादी फड़िया वही हिदायत, मेरा मुर्शिद शाह इनायत, ओहो यार लगाए पार। कहा जाता है कि बुल्ले शाह अपने मुर्शिद से इजाज़त लेकर जब अपने गांव पांडोके में, जो कि ज़िला कसूर में है, वहां पहुंचे तो वालिदैन और रिश्तेदारों को आपकी बैत का इल्म हुआ। अहले ख़ानदान बिलखसूस ख़वातीन जिन्हें अपने गिलानी होने का बड़ा फ़ख्र था, बुल्ले शाह को ताना दिया कि उन्होंने सैयद होकर आराई की बैत की, इस तरह औलाद अली का सर नीचा कर दिया। बुल्ले शाह ने इस वाक़े को ऐसे बयान किया, बुल्ले नो समझौन आइयां भैना ते परजाइयां, आले नबी औलाद अली तू की लीका लाइयां, मन दे बुल्लिया साडा कहना छड़ दे पल्ला आराइयां। लेकिन बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के रंग में रंगे जा चुके थे। चुनाचे उन्होंने ख़वातीन के तानों का ऐसे जवाब दिया, जेड़ा सानो सैयद आखे दोज़ख मिलन सजाइयां, जेड़ा सानो अराई आखे बहिश्ती पींगा पाइयां, जे तू लोणे बाग बहारां बुल्लिया तालब हो जा अराइयां। डॉक्टर लाजवंती का बयान है कि बुल्ले शाह के शाह इनायत कादरी के मुरीद बनने पर उनके खानदान वालों ने बहुत बुरा माना और उनको इससे बाज रखने की कोशिश की ताकि वो हजरत शाह इनायत को छोड़कर किसी और को मुर्शिद बना लें, मगर बुल्ले शाह अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने अपने खानदान को तो छोड़ दिया, अपने मुर्शिद को नहीं छोड़ा। और कहा जाता है कि एक बहन आपके साथ थी और आप उन्हीं के पास अक्सर रहाइश करते थे। जी, कमाल की बात है जनाब, जब मुरीद बुल्ले शाह हो और मुर्शिद शाह इनायत जैसी बाकमाल हस्ती हो तो मोहब्बत की लाजवाल दास्तान तो सर बनती है। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल ये भी बनता है कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद आपसे नाराज क्यों हुए थे। इस तारीखी और दिलचस्प वाक़े के कुछ हक़ाइक़ हमारे व्यूअर्स के गोश गुजार फरमाएं। जी सर। आपके मुर्शिद की नाराज़गी का कुछ वाक़या कुछ इस तरह है कि आपके उस्ताद अव्वल हाफिज गुलाम मुर्तज़ा की बेटी की शादी थी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह को मेहमानों की खिदमत पर मामूर किया गया। वहाँ हज़रत शाह इनायत के भतीजे और दामाद मौलवी ज़हूर मोहम्मद साहब भी आए। ये बाबा बुल्ले शाह के पीर भाई भी थे और मेहमान खुसूसी भी। बाबा साहब ने एक दरवेश की ड्यूटी उनकी खिदमत पर लगाई और फरमाया कि मेहमानदारी से फारिग होकर आपके पास आकर बैठता हूँ। मौलवी साहब इंतज़ार करते रहे, लेकिन बाबा साहब इतने मशगूल हुए कि वक्त पर आ ना सके। जब आए तो पता चला कि मौलवी साहब मायूस होकर लाहौर वापस जा चुके हैं। खैर, मौलवी साहब ने वापस जाकर शाह इनायत को शिकायत की तो उन्होंने जलाल में आकर रूहानी फैज़ जब्त कर लिया। उधर बाबा बुल्ले शाह को एहसास हुआ कि सीना खाली है, बहुत परेशान हुए। फिर बड़ी दिक्कतों के बाद ग्वालियर पहुंचे और हजरत शाह मोहम्मद गौस ग्वालियरी के दरबार पर हाजिरी देकर वहीं सो गए। ख्वाब में हजरत गौस मोहम्मद शाह साहब ने उन्हें इरफान बख्शा और तानसेन की बेरी के 2.5 पत्ते खाने का कहा। आपने सुबह बेरी के 2.5 पत्ते खाए और खाते ही मौसीकी का समुंदर अंदर मौजज़न हो गया। उसके बाद आप वापस लाहौर तशरीफ ले आए। अच्छा, शाह मोहम्मद गौस ग्वालियरी आपके तकरीबन परदादा मुर्शिद लगते हैं, 47 सिलसिले के। अच्छा, लाहौर जब आए तो कहा जाता है कि आपने कुछ अरसा कोट मुराद कसूर की, कोट मुराद एक गांव है कसूर का, वहाँ की मुराद बेगम से रक़्स सीखा, लेकिन इसका मुझे कोई मुस्तनद हवाला किसी किताब से नहीं मिल सका। अच्छा, आप उन कवालों के गिरोह से मिले जो आपके मुर्शिद को कलाम सुनाते थे। उनसे कहा कि मैं मुगनिया यानी गाने वाली के रूप में मुर्शिद को कलाम सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने इम्तिहान लिया,
تو جب امتحان لیا تو بیری کے پتوں نے اپنا اثر دکھایا اور آپ امتحان میں کامیاب ہوئے اور قوال جو تھے وہ راضی ہو گئے۔ پھر وہ دن آیا جب آپ نے گانے والی کے روپ میں مرشد کو وہ مشہور کلام سنایا جو اکثر آپ نے سنا ہوگا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، تیرے عشق نے ڈیرا میرے اندر کیتا۔ جب یہ کلام ختم ہوا تو مرشد پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تو بلا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں بھولا ہوں، یعنی بھٹکا ہوا ہوں یا بلایا گیا ہوں۔ مرشد نے سینے سے لگایا اور فیض واپس کیا اور فرمایا کہ اب یہ فیض کوئی چھین نہ پائے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ ظاہری طور پر جو وجہ بنائی گئی وہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے، یعنی جس کی وجہ سے فیض چھین لیا جائے۔ اس واقعے کا مقصد حضرت بابا بلے شاہ کو کچھ منزلیں طے کروانا تھا اور عشق میں ان کو پختہ کرنا تھا، اور کہا جاتا ہے تقریباً 12 سال کا عرصہ لگا مرشد کو منانے میں۔ یہ بھی بعد میں کنفرم نہیں کر پایا، لیکن میں نے سنا یہی ہے کہ مرشد کی جدائی میں 12 سال گزارے تھے۔ 12 سال آپ ثابت قدم رہے اور مرشد کے عشق میں کوئی کمی نہیں آئی، اور آخر میں آپ اس امتحان میں سرخرو ہوئے اور واپس اپنا مقام پایا اور پہلے سے کہیں بہتر مقام پر آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سر، زبردست، بہت خوب۔ اچھا سر، ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں ایسا کون سا خاص پیغام پوشیدہ ہوتا تھا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی سر۔ اچھا، آپ کی جو شاعری ہے نا، یہ آپ کا عشق ہے اصل میں، اور آپ کا عشق اتھرا عشق ہے، مزاحمتی اور باغی، ویسی ہی آپ کی شاعری ہے۔ آپ نے اس وقت کے حالات کے مطابق حق گوئی سے شدید طنزیہ انداز میں لوگوں کے گلے میں لٹکے میں کے پیالے پاش پاش کر دیے۔ پنجابی زبان کے مایہ ناز صوفی شاعر حضرت میاں محمد بخش نے ان کے کلام کے بارے میں کہا، بلے شادی کافی سن کے ٹوٹدا کفر اندر دا۔ آپ کی شاعری کا مقصد نفس کی منافقت ختم کرنا تھا، جو کہ ظاہری عبادت گزاروں اور زاہدوں کو کسی بھی لمحے راندہ درگاہ کر دیتی ہے۔ آپ کے شعر ہیں، باروں تو ہمیں لتاں گوڈے تیرے اندر ہی رہی پلیتی، تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں تے تو سجدے کریں مسیتی، دنیا دارا رب دے نال بھی تیں دھوکھے بازی کیتی۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نا، مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ بلے شاہ اپنے دور کے بے باک ترجمان تھے۔ وہ محض صوفی ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے وجود سے باہر خارجی زندگی پر بھی ناقدانہ نظر رکھی۔ اس دور میں لوگوں کا ضمیر سو چکا تھا، جو کہ آج بھی سویا ہوا ہے۔ بلے شاہ کہتے ہیں، اٹھ جاگ گراڑے مار نہیں، اے سون تیرے درکار نہیں، ایک روز جہانوں جانا ہے، جا قبری وچ سمانا ہے، تیرا گوشت کیڑیاں کھانا ہے، کر چیتا مرگ وسار نہیں۔ نام نہاد علماء سو کے بارے میں یوں کہتے ہیں، ممبر تے چڑھ واز پکاری، تینو کیتا ہرس خوار۔ غربت اور معاشی مشکلات کے دور میں وہ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ اللہ پاکستان کی معاشی حالت جلد درست فرمائے، آمین۔ آج بھی اسی دور کی طرح حالات دگرگوں ہیں اور بہت ہی برے حالات ہیں لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ حقیقت میں سر، بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی شاعری میں ایک راز چھپا ہوتا تھا، جو اس راز کو پا لیتا وہ دنیا کی حقیقت کو بھی پا لیتا تھا۔ اچھا سر، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ علماء اکرام نے آپ کی وفات پر آپ کے خلاف فتویٰ کیوں دیا اور آپ کی تدفین پر تنازع کیوں کھڑا کیا گیا؟ بابا بلے شاہ جیسی انسان دوست شخصیت پر فتوے، کچھ اس تاریخی بددیانتی پر بھی ہمارے ویورز کی معلومات میں سر اضافہ فرمائیں۔ جی جناب۔ حضرت بابا بلے شاہ کو وصال کے وقت کافر قرار دے کر اس وقت کے سبھی مولویوں نے نہ صرف ان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، بلکہ جنازہ پڑھانے والے پر بھی فتویٰ باندھا کہ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا اور کنوارے کی مسلمان عورت سے شادی ممکن نہ ہوگی۔
اس وقت کی مسلمان آبادی نے احتجاج کیا کہ بلے شاہ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تاریخ میں۔ آپ کا شعر شاید اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ بلیا چل اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پوچھے نہ کوئی سانو منے۔ غرض ایک خواجہ سرا نے بلے شاہ کا جنازہ پڑھایا۔ بھنگ پینے والے مست اور خسرے اس عظیم ہستی کا جنازہ اٹھائے قصور شہر سے 2 میل دور باہر جا کر دفن کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس قبر کے گرد شہر پھیلتا رہا۔ آج قصور کو بابا بلے شاہ کا شہر کہا جاتا ہے۔ وہ مولوی کون تھے، کہاں گئے جو ان کا جنازہ پڑھانے سے انکاری تھے؟ وہ چودھری کون تھے جو ان کی لاش کو قبرستان میں دفن ہونے سے روکتے رہے؟ وہ شہری کون تھے جو ان کی لاش کے خلاف سراپائے احتجاج بنے ہوئے تھے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن بلے شاہ اپنی قبر سے آج بھی پکار رہے ہیں کہ بلیا اسی مرنا نہ ہیں، گور پیا کوئی ہور۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب سر، کمال کر دیا آپ نے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ان رازوں پر سے پردہ اٹھایا جو حقائق عوام الناس کی نظروں سے اجھل تھے۔ اچھا سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ قریشی صاحب۔ آپ کا بھی شکریہ وسیم بھائی۔ ویورز، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کو پروگرام کیسا لگا ہمیں کمنٹس ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں، خوش رہیں، سب کو خوش رکھیں، اللہ نگہبان۔